خجستہ کا رول نبھانے کے لیے ڈرائیور اور چائے والے پٹھان سے پشتو لہجہ سیکھنے کی کوشش کی۔ شمیلہ خان کے مطابق نجی ٹی وی چینل جیو سے نشر کیے جانے والے ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین بلا شبہ ان چند ڈراموں میں سے ایک ہے جو ناظرین کی یادداشت میں ایک طویل عرصے تک رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کے دل کو چھو جانے والی مختلف کہانی اور تمام اداکاروں کی بہترین اداکاری۔ میرے ہم نشین کی کہانی پاکستان کے پہاڑی علاقوں سے آنے والی ایک دامت پسند اور روایتی خاندان کی لڑکی خجستہ کے گرد گھومتی ہے، جسے جنون کی حد تک ڈاکٹر بننے کا شوق ہے۔ وہ بچپن میں ہی گردوں کی خرابی کی وجہ سے اپنی والدہ کو کھو دیتی ہے اور ڈاکٹر بن کر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو معالج اور صحت عامہ کی بہترین سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہیں۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار اداکارہ ہبہ بخاری نے نبھایا ہے۔ خجستہ ایک ڈریم گرل۔ BBC کے ساتھ انٹرویو میں ہبہ بخاری نے بتایا کہ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین سے انہیں زیادہ توقعات نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کردار ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں، ریٹنگ آئے گی یا نہیں آئے گی، لوگ کیسا رد عمل دیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ وہ کردار ہے جو میں گنوانا نہیں چاہتی۔ جب میرے پاس آفرز آتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ان میں سے کوئی مختلف کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک جیسے ڈرامے ہوتے ہیں، ایک جیسے اسکرپٹس ہوتے ہیں، ایک جیسے کردار ہوتے ہیں، آڈینس بھی دیکھتی ہے، پسند بھی کرتی ہے، ریٹنگ بھی آتی ہے۔ بہت کم کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں ایک رسک ہے جو میں لینا چاہوں گی۔ میرے لیے خجستہ وہ کردار تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جب فیلڈ میں نہیں آئی تھی تو میں نے اپنے ابو سے کہا کہ بس ایک ایسا کام کر لوں جو مجھے لگے کہ میں نے بہت اچھا کر لیا اور اس کے بعد میں کام نہیں کروں گی۔ تو ابو نے کہا کہ میں نے آج تک کسی ایکٹر کو نہیں سنا کہ میں نے اپنا وہ ڈریم رول کر لیا۔ جب آپ کو ایک دفعہ مل جاتا ہے تو آپ کو مزید کی خواہش ہوتی ہے۔ میرے ہم نشین کے دلچسپ سکرپٹ کے ساتھ ساتھ اداکاروں کے علاقائی لہجے میں اپنے کرداروں کو نبھانے کی کوشش نے اسے دیگر ڈراموں سے مختلف اور انوکھا بنا دیا۔ ٹی وی کے ناظرین کے لیے ایک انتہائی خوشگوار تبدیلی۔ ہبہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ڈرائیور اور چائے والے پٹھان سے ان کا پشتو لہجہ سیکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہم پٹھان بھائی کے پاس جاتے ہیں چائے پینے کے لیے تو میں اپنے ڈرائیور بھائی سے پوچھا، میں نے 2 چائے منگوانی اور مجھے میٹھا کم چاہیے، بتاؤ کیسے بولوں گی۔ انہوں نے مجھے بول کر دکھایا تو میں نے اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ ڈرامہ بننے سے پہلے جب بات ہوئی کہ علاقائی لہجہ نہ رکھا جائے تو ہبہ نے بتایا کہ انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ میں نے کہا میں نے تو پریکٹس کی ہے، میں کیسے بھولوں گی، اور اگر بھول بھی جاؤں گی تو اس میں اور باقی کرداروں میں کیا فرق رہے گا، پھر تو خجستہ کسی بھی دوسری عام لڑکی کے کردار کی طرح ہوگی۔ میرے ہم نشین کی کردار نگاری کی مشکلات کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے انڈسٹری میں ہونے والی بحث کا حوالہ دیا کہ ہیرو ہیروئن کریکٹرز نہیں ہوتے، جب آپ انہیں کریکٹر بناتے ہیں تو یہ ایک مشکل چیز ہو جاتی ہے۔ پہلے تو میرا اکیلے کام ہو رہا تھا، یونیورسٹی کے سارے سین شوٹ ہو رہے تھے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اب دیکھو اب اس کا لہجہ اور بولنے کا انداز ٹھیک ہو گیا ہے، تو پہلے شوٹ ہوئے تھے، اور جب میں واپس سیٹ پر گئی ہوں سوات میں تو سب نے کہا تم اتنا اچھا بول رہی ہو کہ اب ہمیں بھی بولنا پڑے گا۔ ڈرامے میں تو تم پڑھی لکھی اور علاقائی لہجے میں بات کر رہی ہو، تو اب لازماً ہمیں بھی بولنا پڑے گا کیونکہ ہم تو جاہل ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ سوات کے علاقے مدین میں میرے ہم نشین کی شوٹنگ کے دوران گزارے گئے وقت اور وہاں کے قصے بتاتے ہوئے ہبہ ابدیدہ ہو گئی۔ واضح ہے کہ حالیہ سیلاب کے دوران مدین سمیت سوات کے مختلف علاقوں میں بہت تباہی ہوئی ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے نقصان کے بعد حال ہی میں ہم ٹی وی کی طرف سے کینیڈا بے ایوارڈ کی تقریب منعقد پر کافی تنقید ہوئی۔ اس معاملے پر لوگوں کی رائے تقسیم نظر آئی۔ ہم کی انتظامیہ نے اعلان کیا کہ ایوارڈ کی ایک تقریب سے ہونے والی آمدنی کا ایک حصہ متاثرین سیلاب کو عطیہ کیا جائے گا۔ اداکارہ ہبہ بخاری نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نامزد کیا گیا تھا لیکن میں نہیں گئی۔ در حقیقت ابھی میری آسٹریلیا کی بہت سی تصاویر اور ویڈیوز ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ کریں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی انہیں پوسٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ کھانے پینے کی تصاویر بھی پوسٹ نہ کریں۔ اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے روح کی روٹی بھی نہیں ہے تو قدرتی طور پر وہ آپ کے ناشتے کو دیکھ کر کچھ کہیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کھانا ہے یا نہیں ہے، لیکن فون سب کے پاس ہے، وہ دیکھتے ضرور ہیں۔ ہبہ بخاری کا ایک اور ڈرامہ پہچان چند ہفتوں پہلے ہی ختم ہوا۔ اس ڈرامے کی کہانی شرمین عرف کو کی نامی ایک خوبصورت اور سلیقہ مند شادی شدہ عورت کے گرد گھومتی ہے جو اپنی پہچان کی خاطر اچانک اپنا گھر بار اور بچے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ البتہ میگی اور سسرال والے اس کے قدم کو کسی اور مرد کی خاطر کی گئی بے وفائی گردانتے ہیں۔ واضح ہے کہ شرمین کو اپنے شوہر سے شکایت ہوتی ہے کہ اس نے ساری زندگی اسے اپنی سابقہ محبوبہ کوکی کے نام سے پکار کر اس کی شناخت ختم کر دی۔ ہبہ نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنے شوہر عارض سے اس کردار پر بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میرے خیال میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس ڈرامے پر تنقید رہی کہ جیسی بھی صورتحال ہو مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاتی، جس پر ہبہ نے کہا بڑی متنازع بات ہے لیکن مائیں خود غرض ہوتی ہیں اور چھوڑ کر جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنا حلقہ احباب وسیع
کریں تو معلوم ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر گئی ہیں۔ اداکار سید عارض احمد سے شادی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد زندگی تبدیل ہو گئی ہے، ایک ٹھہراؤ آتا ہے زندگی میں، مجھے ہر جگہ جانے کی جلدی ہوتی تھی، میں بہت بے چین سی روح ہوں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ گھر ہے اور فیملی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اسی فیملی میں رہتے ہوئے آپ کی ایک الگ فیملی ہے۔ حالیہ چند برسوں میں نوجوان اداکاروں کی شادیوں اور انڈسٹری میں شادی کے حوالے سے بدلتے رجحان پر بات کرتے ہوئے ہبا نے کہا کہ ایک نیچرل چیز ہے اور شادیاں ہونی چاہیے، پہلے بھی ہوتی تھی اور لوگ چھپا لیتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے، لوگ چھپا لیتے تھے اور ان کی اپنی زندگی مشکل ہو جاتی تھی۔ ایک نارمل زندگی جینے کے لیے بہت ضروری ہے، چیزوں کو نارملائز کرنا بہت ضروری ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔